أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. یوم یدعوکم، جس دن کہ وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدی، بس تم اس کی بات کو قبول کرو گے، اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، بحمدہ، اس کی حمد کہتے ہوئے، وتظنون، اور تم خیال کرو گے، إن لبثتم، کہ نہیں تم ٹھہرے دنیا میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا. وقل، اور کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، یقولو، کہ وہ بات کہا کریں، التی، ایسی بات ہے، یہ احسن، جو اچھی بات ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان پھوٹ ڈالتا ہے ان کے بیچ. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے دشمن کھلا. ربکم اعلم، تمہارا پروردگار وہ خوب جانتا ہے، بکم، تمہارے بارے میں. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تم پہ رحم کرے گا، او ان یشاء یعذبکم، یا یہ کہ وہ چاہے تو تمہیں سزا دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر. گزشتہ آیات میں قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جانے کا ذکر ہوا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں انسان مر کر مٹی میں مل جائے، مٹی ہو جائے تو دوبارہ پھر اس طرح انسان کا زندہ ہونا، یہ بات عقل میں نہیں آتی. فرمایا کہ جس رب نے ہرے بھرے درخت سے آگ کو نکال دیا، جس رب نے تمہیں پانی کے قطرے سے اس گوشت پوست کا انسان بنا دیا، اس رب کے لیے کیا مشکل، وہ پھر سے تمہیں مٹی سے اٹھا کر کے زندہ انسان بنا دے. تو پھر کہتے کہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ عسیٰ ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ یہ بہت جلدی ہو جائے. اب اسی دن کا ذکر ہے جس دن میں یہ ہوگا. یوم یدعوکم، جس دن یہ واقعہ دوبارہ اٹھائے جانے کا اس دن ہوگا جس دن یدعوکم، تمہیں بلائے گا تمہارا رب. اسرافیل سور پھونکیں گے اور اس سور کے پھونکنے سے مراد اللہ کی طرف تمہیں بلانا ہوگا، تو تم سب قبروں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف جاؤ گے. فتستجیبون، بس تم اللہ کے اس بلاوے کی تعمیل کرو گے، اس حکم کو مانو گے، پورا کرو گے، اور اللہ کے بلانے کی اس بات کو تم قبول کرو گے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایمان والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سر سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور ان کی زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہوگا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن
ان ربنا لغفور شکور، اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ جس نے ہم سے غم اور دکھ سارے دور کر دیے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اہل ایمان جب اٹھیں گے قبروں سے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ حشر کے میدان کی طرف آئیں گے۔ تو یہ ہے وَفَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ، تم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرو گے، اس کا یہ حکم مانو گے اس کی حمد کے ساتھ۔ اور کفار کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی حمد کریں گے لیکن ان کی حمد کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اور اس حمد کے ساتھ ان کی حسرت اور ان کا افسوس کرنا بھی ہوگا۔ اور جیسے اٹھیں گے قبروں سے تو ان کو وہ سارا منظر نظر آ جائے گا کہ یہ تو دنیا میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور اب واقعی ہم قبروں سے اٹھے گے۔ اور سورہ یاسین میں ان کے پھر اس قول کا ذکر ہے کہ اس وقت پھر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہائے افسوس، یہ تو وہی واقعہ ہو گیا جس کا دنیا میں رحمان ہم سے وعدہ دیتا تھا اور نبی ہم سے یہ سچی بات کہتے رہے، من بعثنا من مرقدنا ھذا، یہ کس نے ہمیں ہماری قبروں سے کھڑا کر دیا۔ اور کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس جو ہم اللہ کے حق میں کوتاہی کر آئے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوں گی ایمان والوں اور کفار کی۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم اس وقت خیال کرو گے، تمہارا گمان یہ ہوگا، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کا لفظ جب اللہ سے پہلے آتا ہے تو پھر اس کے معنی نفی کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اس کے معنی یہ موصولہ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں یہ کہ یا اگر، اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد اسی جملہ میں اللہ کا لفظ ہو تو اس کے معنی نفی میں ہوتے ہیں۔ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں، الا قلیلا، مگر کچھ تھوڑا سا وقت تم ٹھہرے، ایک دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے، پوری دنیا کی زندگی تمہیں ایک دن یا آدھا دن نظر آ رہی ہوگی، یوں محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی لامتناہی زندگی کے مقابلہ میں بس کچھ گھڑیاں محسوس ہوں گی۔ جیسے علماء نے اس کا حساب نکال کے کہ اس پوری زندگی کے مقابلے میں دنیا کی 60-70 سالہ ساری زندگی یہ منٹ 2 منٹ کا قصہ ہے، اس کا بہت اس کے مقابلے میں کم تناسب ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ کفار کی ایسی باتیں جو دل آزاری کی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا، شاعر کہنا، ساحر کہنا، مجنون کہنا، جس سے اہل ایمان کے دل دکھتے اور غضب آتا، غصہ آتا ان کی ان حرکات پہ۔ اور جیسے گزشتہ ذکر ہوا، انسانی بوسیدہ کھوپڑی کو لا کے حضور کے سامنے کر دیا، کہا اس کو ہاتھ لگاؤ، اور پھر قہقہ لگایا، ہنسی کی اس کے اوپر۔ تو ان حرکات سے حضور کو بھی دکھ ہوتا، آپ کو بھی غصہ آنا، ایک طبعی اور فطری امر، اہل ایمان کا غصہ آنا۔ اس پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیں، یقولو، ایسے موقعوں پہ جب شیطان تمہیں بھڑکانے کی کوشش کرے اور تمہارے جذبات کو ابھارے تو تم ہوش سے کام لو، التی ہی احسن، ایسی بات کہو مقابل کو جو بات اچھی ہو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ
کہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کسی کافر نے گالی دی، برا بھلا کہا، تو اس کے جواب میں حضرت عمر کا غصے میں آنا یہ ایک طبی امر تھا، اور ویسے بھی آپ کا مزاج اشداء علی الکفار کا تھا، کافروں کے اوپر بہت سخت تھے آپ۔ تو اس پہ اللہ نے نازل فرمایا کہ نہیں، ذرا حوصلے سے جواب دینا اور اسی کی طرح جواب نہ دینا، یقول التی ہی احسن، ایسی بات کہو جو اچھی ہو۔ بعض نے کلمہ احسن کی تفسیر کہا کہ مراد اس سے کہ تم تلقین کرو اس کو اللہ کی توحید کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ کلمہ احسن ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان وہ پھوٹ ڈالتا ہے لوگوں کے اندر، لوگوں میں فساد مچاتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان یہ انسانوں کے کا کھلا دشمن ہے، یہ کبھی بھی انسانوں میں نرمی کا ماحول نہیں چاہتا، یہ گرمی کا ماحول چاہتا ہے، فساد مچانا چاہتا ہے، لوگوں کے اختلافات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس لیے تم اس کی دشمنی سے آگاہ رہنا اور اس کے بہکاوے میں آ کر، جذبات میں آ کر لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہ مچانا۔ ربکم عالم، تمہارا پروردگار وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہارے احوال سے پورا پورا واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ اگر چاہے تو تم پہ رحم کرے کہ تمہیں ہدایت کا راستہ بتا دے اور ہدایت دے کر کے تمہیں جنت میں پہنچا دے، یہ اس کی رحمت ہے۔ او ان یشاء یعذبکم، یا یہ کہ وہ چاہے تو تمہیں سزا دے، عذاب دے کہ ہدایت کی توفیق نہ ملے اور گمراہی اور کفر میں رہ کر جہنم کے مستحق بن جاؤ، اس کے عذاب میں ڈال دیے جاؤ، تو یہ اس کی فیصلے پہ ہے اور اس کا فیصلہ تمہاری طلب پہ ہوتا ہے۔ اب تمہاری طلب نیکی اور ہدایت کی ہوگی، وہ تم پہ رحمت کرے گا، ہدایت دے گا، نیکی کی توفیق دے گا۔ تمہاری طلب بدی اور گناہ کی ہے تو وہ تمہیں اس راہ پہ چلا دے گا اور اس کے نتیجے میں دوزخ کو بھگتنا پڑے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل بنا کر، نگہبان بنا کر، کہ جو گمراہی پہ جا رہا ہے، کفر و شرک کی راہ پہ چل رہا ہے، تو آپ اس کو جبراً ہدایت پہ لے آئیں، ایمان پر لے آئیں۔ ایسا نگہبان آپ کو ہم نے نہیں بنایا، آپ کسی کو جبراً ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کے دل میں جب بات آئے گی، اس کی طلب ہوگی اللہ کی طرف سے، اس کے حق میں فیصلہ ہدایت ہوگا تو ہدایت ملے گی، ورنہ آپ اپنے زور سے کسی کو ہدایت دے دیں، یہ نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں تک بات ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا، آگے پھر اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر وکیلا، نگہبان، نگران بنا کر کہ آپ زبردستی ان کو ایمان دے ڈالیں، ایسا نہیں ہے۔